دولت کے راز۔ لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً امیر وہ شخص ہے جس نے اپنے اندر کے خزانے کو دریافت کر لیا ہو، جس نے خود کو تلاش کر لیا ہو، جس شخص نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور بہتر نتیجہ دیا، وہ شخص امیر ہے۔ امارت کا تعلق بینک بیلنس، پرتعیش طرز حیات، مال و اسباب کی زیادتی، بڑے مکان یا نئی گاڑی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اپنی تلاش کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خواہش نہ ہو، چنانچہ جس کے پاس نوکری نہیں، وہ نوکری تلاش کر رہا ہے۔ جسے مل گئی ہے، وہ اچھے عہدے پر جانا چاہتا ہے۔ جو عہدے پر ہے، وہ اس سے بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے۔ کوئی ملک چھوڑنا چاہتا ہے تو کوئی ملک واپس آنا چاہتا ہے۔ کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی پسند کی شادی کے فیصلے پر پشیمان ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنی بھی خواہشیں رکھتا ہے، وہ تمام اس کے اندر ہوتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پڑے ہوئے خزانے کو تلاش کیے بغیر ان خواہشوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ تاکہ وہ امیر ہو جائیں، لیکن وہ تعلیم جو ان نوجوانوں کو خود شناس کر دے، اس تعلیم سے وہ محروم ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے دماغ، اپنی خداداد صلاحیتیں استعمال کیے بغیر قبرستان تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ وہ دماغ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کبھی تلاش نہیں کیا۔ کیا آپ کو یہ ادراک ہے کہ مصنوعہ پروڈکٹ اہم نہیں ہوتی، مشین اہم ہوتی ہے، کیونکہ مصنوعہ اگر ضائع بھی ہو جائے تو مشین سے اس چیز کو دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ جو نتیجہ دے رہا ہے، وہ خواہ پیسے کی شکل میں ہو، شہرت کی شکل میں ہو یا آسانیوں کی شکل میں ہو، اصل میں وہی ملینئر ہے۔ امیر لوگ امیر کیوں تھے؟ ہم قابلیت کے بغیر نتیجہ چاہتے ہیں۔ ہر ٹرینر چاہتا ہے کہ ٹونی روبنس اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ ہر کاروباری شخص چاہتا ہے کہ کسی دن بل گیٹس اس سے وقت مانگے۔ ہر دانشور چاہتا ہے کہ لوگ ٹکٹس لے کر مجھے سنیں۔ یہ سب خواہشیں ہیں جو ہر شخص میں پائی جاتی ہیں، اور ہر شخص اپنے اندر کے ملینئر کو جانے بغیر یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈھونگے، یہ اصلی دولت مند ہے۔ اپنے اندر چھاتی مارنے والا امیر ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر جو چراغ زندگی پاتا ہے، وہ دنیا میں خوشحال رہتا ہے۔ تیرے اندر آپ حیاتی ہو کا راز جاننے والا ملینئر ہے۔ اپنے اندر کے اس ملینئر کو دریافت کیے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی بڑا شاعر بن جائے، بڑا دانشور بن جائے، بڑا بزنس مین بن جائے یا بڑا قلم کار بن جائے۔ جن لوگوں نے ادارے بنائے، جنہوں نے ملک بنائے، جنہوں نے بڑے کام کیے، وہ حقیقتاً امیر لوگ ہیں۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، یہ بالکل درست بات ہے۔ کبھی آپ نے ان کی جناح سے قائد اعظم بننے تک کی کہانی پڑھی ہے؟ آپ یہ سوانح پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے ملینئر تھے۔ اسی طرح شیکسپیئر ملینئر ہے، حضرت بابا بلے شاہ ملینئر ہے، حضرت علامہ اقبال ملینئر ہے، حضرت وارث شاہ ملینئر ہے، غالب ملینئر ہے، فیض ملینئر ہے۔ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر چھاتی ماری اور اپنے اندر کا خزانہ تلاش کر لیا۔ دولت کا مفہوم، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ملینئر کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو یا بڑی بڑی جاگیریں ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں دولت مند یا ملینئر کی تعریف یہی ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ آپ کو اپنی معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی کو پیسہ کمانے کی انتہائی خواہش ہو تو اس کے لیے ملینئر بننے کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کسی کی خواہش پیسہ نہ ہو تو اس کے لیے ملینئر ہونا کچھ اور ہوگا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں ملینئر کیا ہے۔ ہر ایک کا راستہ جدا ہے، ہر فرد کی منزل الگ ہے۔ کوئی کھیل میں چیمپئن بننا چاہتا ہے تو کسی کے لیے ٹاپ کرنا کمال ہے، کسی کے لیے منفرد کاروبار اہم ہے، خواہ اس میں زیادہ پیسہ نہ ہو۔
تو کوئی کھلاڑی یا ٹرینر کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے۔ غرض ہر شخص کی خواہش جدا ہے۔ دنیا میں کام کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے۔ استقامت میں برکت ہے، مگر اس سے بھی اہم یہ نکتہ ہے کہ آپ وہ کام مستقل مزاجی کے ساتھ کریں جو آپ کی جبلت اور فطرت کے مطابق ہو۔ یہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا آپ نے اپنے آپ سے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، کیا وہ میری جبلت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قدرت نے کسی کو بزنس مین بنایا اور تدریس میں مشغول عمل رہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر قدرت نے اسے بنایا ہی تعلیم کے لیے ہے تو وہ چاہے بزنس میں پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ لے لے، وہ ایک دکان بھی نہیں چلا سکتا۔ نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد آپ کے گرد ایسی ہے جو لیڈرشپ کی ڈگری لیتی ہے لیکن ساری زندگی ملازمت کرتی رہتی ہے۔ خود شناسائی طویل عمل ہے۔ خود کو جاننا ایک لمحے کی بات نہیں ہے، یہ ایک سفر کا نام ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ ایک نشت میں اس سفر کا آغاز ہو اور اس کا انجام 5 سال بعد آئے، لیکن پہلا قدم اٹھانا اور چلنا پہلا کام ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے، بلکہ اہم تر یہ ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے منزل کا انتخاب کرنا ہے، بلکہ اہم تر یہ ہے کہ میرے لیے کون سی منزل مناسب ہے۔ ان سوالوں کے جواب 2 بنیادوں پر تلاش کیے جاتے ہیں۔ اول، ہمارا دماغ کیا چاہتا ہے؟ دوم، ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ پاکستانی قوم یہ سنتی ہے کہ دل کیا کہتا ہے، لیکن دماغ کیا کہتا ہے شاید یہ کبھی نہیں سنا۔ دل سے جنون لینا چاہیے۔ ہم دل کی سنتے ہیں اور دماغ سے جنون چاہتے ہیں، حالانکہ دماغ کے پاس جنون نہیں ہوتا۔ اگر ان دونوں کا متوازن استعمال کیا جائے اور پھر کسی ماہر مشیر سے مشورہ کر لیا جائے تو آپ زندگی کے بہت سے مسائل سے خود کو بچانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر کے خزانوں کو دریافت کر کے اپنی دنیا کے ملینئر بن سکتے ہیں۔